اگر ہے غیور تو اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھ، اندرا گاندھی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ ایک بت کھڑا ہے، باپ کا دادے کا فوٹو کھڑا ہے، تو شریعت کہتی ہے نماز نہیں ہوتی، اس کو اتارو۔ اگر کعبے میں یہودی اور کافر کھڑے ہوں تیری نماز ہوتی ہے؟ شرم کچھ کرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ نبی نے فرمایا کہ جو میرے گھر میں مصلی پر کھڑا امام، اس کے پیچھے جو میرا امتی نماز پڑھے گا اسے 50,000 نماز جماعت کا ثواب خدا دے گا۔ فرمایا نبی نے یا نہیں؟ بولو، ہاتھ کھڑا کرو، ایسے نہیں مانوں گا۔ جس کا ہاتھ کھڑا نہیں ہوگا وہ شفاعت سے محروم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کعبہ عبداللہ بن سبیل، نعرہ کعبہ عبداللہ بن سبیل۔ سن لو، میرے مدنی کریم نے فرمایا جو مکہ مکرمہ میرے خدا کے گھر میں امام کے پیچھے میرا امتی ادنی سے ادنا نماز ایک جماعت سے پڑھے گا، اسے خدا بند قدوس 1,00,000 جماعت کا نماز کا ثواب دے گا۔ سچ ہے یا جھوٹ؟ بولو، نبی کا فرمان سچا یا جھوٹا؟ تو تم پاکستانی جھوٹے۔ اگر نبی سچا تو تم، اگر تم سچے تو لکھ دو نبی جھوٹ، نبی نے جھوٹ بولا۔ کچھ تو احساس کرو، کچھ تو احساس کرو اپنے نبی کا۔ ناراض نہ ہوں گی آج بات کر دو تو ہو جاؤ گے، اگر ہوگے تو کیا کرو گے؟ اب ناراض نہ ہونا، تیرے صدر محترم، تیرے ملک کے صدر محترم، تیرے ملک کے وزراء، تیرے ملک کے گورنر، تیرے ملک کے جج، ان کے مشیر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے کے اندر گئے، ان اماموں کے پیچھے ساری رات لیلۃ القدر کی رات صدر محترم کھڑا رہا۔ پہلا فتویٰ صدر محترم کو دے، میں تمہیں دیکھوں کیسے دیتا ہے تم۔ کیوں یہاں ہاتھ کا ہی تو لگتی ہے، جنگ کا اس بھی نہیں آ جائے گا سر پر۔ تو کون ہے صدر کو کافر کہنے والا؟ ادھر جم کر کے امام الحرمین یہودی ہے، وہ نہیں ہے المرء یقیس علی نفسہ، تو یہودی ہے۔ میں سے سوال کر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس نبی کو خدا نے نبوت دی اس نبوت کے ساتھ معصومیت کا عہدہ بھی دیا۔ معصوم نبی ہے یا نہیں؟ بولو جنگ والو، پڑھے لکھے لوگ بولو، نبی معصوم ہے یا نہیں؟ جو نبی معصوم نہیں وہ نبی ہی نہیں۔ نبوت کے ساتھ یہ لازم ملزوم چیز ہے کہ معصومیت عہدہ۔ اب معصوم کا پس منظر تو بتا دو، مجھے ضرورت ہے۔ میں اس ملک کے پاکستان میں جدھر جاتا ہوں کوئی کہتا ہے یہ مشرک ہے، کوئی کہتا ہے یہ کافر ہے، مسلمان تو مجھے ملا ہی نہیں آج تک۔ سچ بات کہہ رہا، ایک جماعت کافر ہے، ایک جماعت مشرک ہے، مسلمان تلاش کر دو مجھے۔ جو بین بین ہے، نہ ان کا آگے ہے نہ پیچھے ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، مذبذبین بین ذالک۔ وہ ان کے حق میں مذبذب، وہ ان کے حق میں مذبذب، وہ گئے اس ٹولے میں۔ دوسرا ٹولہ ادھر سے عاشق تھے، ادھر سے سنت رسول پر پابند تھے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، مجھے تو نہیں ملا کوئی مسلمان۔ اور بغلے مار رہے ہو کہ مومن ہے جی، مومن ہے جی، ہم نبی کا صدقے جاؤں، صدقے جاؤں۔ یہ کیا تماشا کرا رکھا؟ میں تو اس مسئلے کو آج تک نہیں سمجھا۔ کوئی بھائی، کوئی معلم، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی مجتہد، کوئی علامہ مجھے سمجھا دے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، 10,000 وقتی طور پر انعام دوں گا، مذہبی اس کا اختیار کروں کہ نبی کی شریعت میں صرف ایک ہی لفظ مجھے بتا دو، جس شخص نے زندگی میں کہہ دیا محمد، اس کو کافر کہنا نبی کی شریعت جائز ہے تو تمہیں 1,00,000 روپیہ انعام دوں۔ عذاب میں آ گئے ہم۔ محمد جس نے کہا، جاؤ نبی سے پوچھو، رپورٹ پہنچ گئی آج خالد بن ولید نے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ صحیح سن کر سہ گئے، فرمایا بلاؤ۔ خالد آئے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا خالد سچ ہے کہ تو نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا؟
نبی کا غلام کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب اس کافر نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے اپنی ڈھال پر جھلا، جب وہ جانے لگا تو میری غیرت ایمانی برداشت نہ کر سکی کہ میں محمد الرسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ نامور کافر آج میرے سے نکل گیا، میں نے تلوار کو ایسے ہاتھ سے پھیرا اور اس قدر وہ چمکی اور اس کی آواز آئی، جب اس نے پیچھے دیکھا تو میں نے کہا اللہ اکبر، اس نے میرے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، میری تلوار اس کے سر پر لگی، نیچے تک پہنچ گئی، نصف و نصف ہو گیا۔ تو آپ کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خالد، آپ نے اس کے سینہ کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تیرے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ خالد خاموش، سید الکونین رو رہے ہیں۔ فرمایا خالد، جب اس کی زبان پر آ گیا تھا محمد، اب وہ تیری تلوار سے آزاد ہو گیا تھا۔ خالد، اب تیرا یہ مسئلہ اور یہ فیض، یہ تیرا عمل اللہ کے سپرد کرتا، میں محمد تمہیں فیصلہ نہیں دیتا۔ لوگوں، یہ ثابت کر دیا سید الکونین نے، جس کی زبان پر آیا ہے محمد الرسول اللہ، اس کے قریب ہو کر دلائل و براہین علمی دولت سے سمجھا تو سکتے ہو، پر کافر مشرک کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ میرے محترم، اللہ کریم نے ایسے تو نہیں فرمایا، فرمایا من اللہ، میں اللہ نے احسان کر دیا۔ اے میرے پیارے رب، تیرے احسانات تو بے شمار ہیں، لا تعداد، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے پیارے رب، تیرے احسانات اگر ہم شمار کریں تو ہم سے شمار بھی نہیں ہو سکتے۔ جس پہلو پہ نظر کرے تیرے احسان ہی احسان ہے۔ پر اللہ بھی اجے تو فرما دے، تو نے کون سا احسان کیا، کن پر کیا؟ اللہ میاں، تو نے احسان جو کیا زمینوں پر کیا، آسمانوں پر کیا، فرشتوں پر کیا، جنوں پر کیا، اللہ میاں دریاؤں پر کیا، مچھلیوں پر کیا، حیوانوں پر کیا، حوروں پر کیا، جنت جہنم پر کیا۔ مولا فرما تو صحیح، تو نے احسان کن پر کیا؟ فرمایا من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ اللہ میاں، مومن کون ہے؟ چرس کھانے والا بھی کہتا ہے میں مومن، بھنگی کہتا ہے میں مومن، شرابی کہتا ہے میں مومن، تاش جوئے کھیلنے والی قوم کہتی ہم مومن، جوئے باز کہتے ہیں میں مومن، تیکر باز کبوتر باز کہتا ہے میں مومن، بے نماز کہتا ہے میں مومن، سنت کا تارے کہتا ہے میں مومن، ناول اپنانے والا، قرآن کو چھوڑ دینے والی قوم کہتی ہم مومن۔ اے میرے پیارے رب، بتا تو صحیح، سود کھانے والی قوم کہتی ہم مومن، بیٹیوں کو بالغ بسلا کر محمد کو روزے میں روانے والی کہتی ہے میں مومن، بیٹیوں کو ٹکو پر بیچ کر محمد کو روزے میں تڑپانے والی قوم کہتی ہم مومن۔ میرے پیارے رب، بتا تو صحیح مومن کون؟ اللہ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ مومن کون ہے؟ وہ دیکھو مومن وہ ہے جو میرے محبوب کی میت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کے شرائط مجھ سے لکھوا رہا ہے، میرے محبوب کو گواہ بنا رہا ہے۔ اللہ میاں وہ کون سی شرائط؟ فرمایا من آمن باللہ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك
الذین صدقوا واولئک هم المتقون. کون محمد ہے؟ اور دیکھ لو جن کے گھر میں ایک چادر، پورے گھر میں ایک چادر ہے، نہ گھر والی کا جوڑا نہ گھر والے کا جوڑا. جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے گھر والا چادر کو نیچے اوپر ڈال کر باندھ کر اور گھر والی کو چٹائی دیتا ہے، وہ چٹائی کی لپیٹ میں اندھیرے کونے میں بیٹھ جاتی ہے. یہ گھر کی کنڈیا کو دے کر وہ چلا گیا نبی کے پیچھے جا کر کے نماز ادا کی. جب سید الکونین رحمت دو عالم سلام پھیرتے ہیں، یہ مومن سلام نبی کا جب پھرتا ہے تو جلدی سے فکر ہے کہ گھر والی کی نماز ضائع نہ ہو جائے، جوتا پہن کر پیچھے سے چلو. سید الکونین پھرے، وہ صحابی جا رہا ہے، آپ کے دل و دماغ میں بھی فکر پیدا ہو گیا، خیر ہو آج میرا صحابی کیوں جا رہا ہے. اگر آ کے صحابی خود چادر دیتا ہے گھر والی کو اور چٹائی خود لپیٹ کر بیٹھتا ہے، گھر والی خدا کا سجدہ. آپ مدنی صدیق کے میری ماں، مدنی صدیق کے میرے عزیز اور نوجوان، میرے محبوب پر کلمے پڑھنے والے، اگر صحیح حقیقت دیکھی جائے تو ہم نبی کے حق میں منافق ٹھہرے، خدا کے حقوق میں منافق بن گئے. مومنوں کی ہوا تک بھی ہمیں نہیں. اس صحابی کے گھر میں ارشد رات ہو گیا ایک چادر. صحابی کی زبان سے کسی صحابی کے سامنے یہ بات نہیں نکل کہ میرے گھر میں ایک چادر. صحابیہ بیبیہ کی زبان سے کسی صحابیہ کے سامنے، سہیلی کے سامنے، اپنی بیگانی بہنوں کے سامنے یہ بات نہیں نکلی کہ میرے گھر میں ایک چادر ہے. کیوں؟ والخاشعین والخاشعات. دماغ میں ڈر ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہم بات کر دیں کہ ہمارے گھر میں ایک چادر ہے، اس ہمارے مربیہ کا منحاکمین کا شکوہ ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ کریم یہی پوچھ لے کہ تم لوگوں نے میرا شکوہ میری مخلوق کے سامنے کیوں کیا تھا. اگر تمہارے پڑوس والوں کو 10 جوڑے دے سکتا تھا تمہیں بھی دے سکتا تھا، مگر میرے ایک چادر دینے میں راز یہی تھا کہ میرے بندے میرا شکوہ نہیں کرے. دنیا میں اپنا نام نکالے گی کہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے. جو چیز اللہ نے دی رضینا برضا اللہ. توحید میں کھڑے دیکھ رہے اللہ ہم روسیا تیرے دروازے پر آئے. میں نے اپنے آنکھوں سے مقام ملتزم پر لٹکے ہوئے شہنشاہوں کو چیختے مارتے ہوئے دیکھا. وہی مجھے اللہ کی کتاب نے جھلکی دی کہ اللہم مالک الملک. دنیا کی شہنشاہ اس کا دعویٰ سچا یا جھوٹا؟ اللہ کی قسم کعبہ میں جائے وہاں آواز آتی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. غوث و کتب بھی رو رہا ہے، غوث و کتب بھی رو رہے. ولیوں کو ولایت بھول گئی. اور دنیا کی سرداروں، میرے عزیزوں، چند ٹکو پر ناز کرنے والوں، ان کوٹھیوں کی 3 منزلیں دے کر اترانے والوں، یہ تمہاری نہیں. کیا سوچ رکھا ہے تم؟ کون کہتا ہے یہ تمہاری ہے؟ اللہ کی قسم یہ تمہاری نہیں. جن لوگوں نے، جن آپ کے بزرگوں نے ان گھروں کی بنیادیں رکھی تھی ان کو تلاش کرو، وہ کہاں چلے گئے؟ جاؤ، کسی کی کوٹھی میں نہیں ملیں گے. اگر جانا ہے تو قبرستان کے دروازے پر چلے جاؤ، وہ کبے جبے میں نہیں ملیں گے، شہید لباس میں نہیں نظریں گے، وہ مٹی کی نشان میں نظریں گے. کسی بزرگ نے سچ کہا میری زبان کے اندر، ہائے بنات فنادا بھائی تو لگ گئے کئی وپاری ہے، کئی اپنی آپ بچا کر گئے، کئی کھیپ لٹا گئے سارے.
اگو سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری ہے ایجا گال فقیر دی یاد رکھے تونو یار وساری پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ صحیح کو صحرا دے دے یہ صحرا پہنا دو خوشی کا آپ کی ولادت کے دن دو خوشی کا آپ کی ولادت کے دن بھی ہے یہ وہ دن بھی ہے جو انہی دنوں میں صحیح نے تیاری کی تھی اس دنیا سے جنگ والوں اگر تھوڑی دیر بیٹھو گی میں آپ کو آخری وقت کی جھلکی بھی دلا کہ سید الکونین گئے تو ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے آئے تو ہمیں کیا دے کر چلے گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس نور سے مراد نور نبوت نور شریعت نور ایمان نور قرآن نور اسلام اللہ کریم نے دو چیزیں نبی کو عطا فرمائی ایک نور نبوت یہ عہدہ ہے اور سید الانسانیت کہو یہ ذات ہے کہہ دو سید الانسان افضل البشر احسن البشر اکمل البشر نور البشر کہہ دو نور البشر سید البشر سلطان کہو یہ ہے ذات کہہ دو نبوت نور یہ عہدہ علم نور عہدہ کہہ دو موعظہ نور نماز نور کہہ دو نبی کی تہجد نور نبی کا داڑھی کا رکھوانا نور کہہ دو مچھا دا کتراوڑ نور سر دے باہر رکھوانا نور منوانا نور بہ کے کھانا نور تین کھوٹوں پر کا پانی پینا بھی نور وہاں دیکھو نبی کا آنا جانا بھی نور نبی کی نانائن کی گرد و غبار مٹی بھی نور نور گر نور ساز منبع نور مادن نور مرکز نور نبی کے جوتے کی مٹی کا صدقہ آنا میں دنیا روشن یہ کون سے نور ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور مثال دے نہیں کیا پیش کروں سید الکونین ایسے اپنے صحابہ کی اجتماع میں بیٹھے ہیں آپ کی عادت مبارک ہوتی تھی چند عادات صحیح کے نرالے تھے اللہ کی قسم جب آپ بیٹھتے ہیں صحابہ بھی بیٹھے نماز عشاء کے بعد ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں تیرا کیا حال تو کہاں رہا قربان جائے ہمدرد نبی پر اور سب صحابہ حال دے رہے ہیں مگر نبی نے کبھی بھی نہیں کہا تھا جتنی دیر ہو جاتی تھی کہ اب سوئے آرام کرے نہیں نبی کی یہ عادت نہیں تھی کیونکہ عاشق دیکھتے تھے معشوق کے چہرہ کی طرف ادھر نبی دیکھتے اس کو بات کرتے بوڑھے صحابی سے یہ صحابی نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے ادھر نبی اس صحابی سے بات کرتے ہیں یہ صحابی نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے کیونکہ یہ عاشق بیٹھے ہوئے معشوق کے پہلو میں محب بیٹھے ہوئے محبوب کے پہلو میں اب صحابہ کے دل و دماغ میں خود بخود احساس ہوتا تھا وہ خود بخود آہستہ سے پیچھے سے چلے جاتے دیر ہو گئی دو صحابی بچ گئے بوڑھے اور ایک بوڑھے صحابی نے دوسرے بوڑھے کے کان میں کہہ دیا ارے بیٹی آئے دیکھ کچھ احساس کرے اور ہم چلے تاکہ آپ کو کچھ آرام بھی کرنے دیں صحیح تو نہیں فرمائے گے بیٹھے رہے دوسرے نے کہا بوڑھے نے ارے چلے تو صحیح کیسے چلے بوڑھے ہیں اندھیری رات ہے روشنی کا انتظام نہیں کہیں گرے گے کوئی ٹانگ یہ ہاتھ ٹوٹے گا تو وہ خاموش ہو گیا اتنے تک سید الکونین نے فرمایا میرے صحابی آپ کے پاس کوئی عصا ہے سبحان اللہ دونوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ عصا ہے ہمارے پاس لکڑی ہے ایک صحابی نے اٹھا کر دی سید الکونین نے ایسے لکڑ پکڑ کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
جاؤ میرے صحابی لکڑ کو ایسے لے کر چلو یہ جلتی چلے گی ٹارچ بن جائے گی تم گھر تک پہنچ جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آپ 15ویں صدی کے مولویوں سن لو، کچھ سوچو فکر کرو. اب صحابی خوشی پھولے چاہ اٹھا کر لکڑ، جس کی لکڑ تھی وہ خوشی سے جا رہا ہے، لکڑ جلتی جا رہی ہے، گیس کی طرح روشنی دیے جا رہی ہے. دونوں چلے گئے. جس کی لکڑ تھی اس کا گھر پہلے آ گیا، وہ گھر جانے لگا. اس بوڑھے نے پکڑا ٹھہر جا، تیری لکڑ پر تو نبی نے ہاتھ لگایا، تو مجھے پہنچا گھر میں پھر واپس. اس نے کہا بات سن میں تجھ سے کمزور ہوں پر فیصلہ نبی کا دونوں کے حق میں تھا. ایسا کر لو اس لکڑ پر تو بھی لکڑ کو رگڑ لو. جب اس نے لکڑ سے ملائی اس کی لکڑ بھی جلنا شروع ہو گئی. اس صحابی کی لکڑ بھی پہلے جل رہی تھی. وہ بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھتے ہوئے وہ بھی گھر پہنچا کیونکہ نبی کے معجزے کی حد ہوتی تھی. گھر تک محدود تھا. گھر تک جانے کے بعد وہ بجھ گئی. مگر یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور. کہو نبی کا ہر عمل نور ہے، ہر فعل نور ہے. اور کملے بولو. سیدہ طاہرہ اماں فرماتی ہے اماں آمنہ جب کہ حضور پیدا ہوئے تو میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ روئی کو گھیلا کر کے آگ لگا کر چار دیواری روشن کرتی. مگر سید الکونین کی جب آمد ہوئی میں نے دیکھا تو آپ کے نور نبوت بھی کرنیں نکلی. میرا گھر بھی روشن، ستون بھی روشن، چھت بھی روشن، زمین بھی روشن. دیکھتی ہوں ہر چیز روشن ہو گئی. مگر نبی کی نور نبوت کی کرنیں جب نکلی میں نے دیکھا تو میرے دروازہ سے نکل رہے شعلے. اور یہ شعلے کہاں پہنچے؟ نبی تو موجود ہے مکہ میں. مکہ کی ایک ہی گلی میں، ایک ہی محلہ میں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی کمرے کے ایک کونے میں ماں کی گود میں موجود ہے. مگر نبی کی نبوت کی کرنیں اور ملک فارس میں پہنچ گئی. ہزاروں سال کا جلتا ہوا چیخا آگ کا وہ بھی بجھ گیا. کیسر و کسرا کے محلات کے کنکرے بھی گر گئے. اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب یہ نور نبوت کی کرنیں پہنچی. جہاں جہاں بت کھڑا تھے بتوں کے پجاری کہہ رہے تھے یا صنم یا صنم. جب محبوب کبریا کی نور نبوت کی کرنیں پہنچی جہاں سورج کا نور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا تو وہ دیکھتے ہیں بتوں کے پجاری کہ وہ ہمارے سامنے جو بت کھڑے تھے وہ اونٹے گر کر ان کی ان سے آواز آ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کہاں موجود ہے؟ کہو اماں کی گود میں، مکہ کے شہر میں، مکہ کے ایک مکان میں، ایک حجرے کے ایک کونے میں، اور ماں کی گود میں موجود ہے. نور نبوت کی کرنیں بولو پوری خدائی میں پہنچی یا نہ پہنچی؟ بولو. یہ نبوت کا خاصہ ہے. نبی کہیں آتے نہیں، جہاں نبی موجود ہے خدا کی خدائی بھی وہی آتی ہے. سید الکونین فرش پر موجود ہے. جب اشارہ کیا ابو جہل کے کہنے پر تو چاند 2 ٹکڑے ہوا آسمان پر. مگر اللہ کریم نے فرمایا چاند یہی کھڑے مت ہو، دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ نبوت کا عہدہ ہے اور نبوت کا خاصہ ہے. جہاں نبی موجود ہو چاند تو غلام ہے. جہاں محبوب کے قدموں میں وہی سے چلا، نبی کے قدموں میں آیا، آ کر کے یار کا سلامی کر کے واپس چلا گیا. چاند کس کے پاس آیا؟ کہہ دو نبی کے پاس، حسین کے نانا کے پاس، اماں طاہرہ آمنہ کے لال کے پاس آیا یا نہیں؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں میدان میں. آپ کو حاجت کی ضرورت ہوگی، پانی کا لوٹا بھی حضرت اسامہ نے بھرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ارد گرد سارے آدمی ہیں، عورتیں ہیں. آپ نے فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ یہ لک و دک میدان ہے، کیسے بیٹھے حاجت کے لیے؟ جاؤ اس پہاڑ کو میں محمد کے سلام دے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب میں ان کے قریب پہنچا میں نے نبی کا سلام دیا، محمد کا لفظ کہنا تھا، میں نے دیکھا تو میرے سے پہلے وہ دوڑ رہے تھے اور میں وہی کھڑا ہوں اور ایک دوسرے کے پیچھے
پیچھے پہاڑ دوڑتے ہیں، یہاں نبی کی اردا گردا کر کے خود بخود ایک دوسرے پر فٹ ہوتے جا رہے، دیوار بن گئی، مایا تو دیوار بنی ہوئی تھی مگر اتنی جگہ خالی تھی۔ سید الکونین نے فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ قربان جاؤں میں، میرے ماں باپ جا، یہ کھجور کا تنکا کھڑا ہے، اس دبے کو کہو میں محمد کے سلام دے دے۔ جب اس کو سلام دیا تو وہ جلدی سے چڑے اکھیلتے ہوئے دوڑتا ہوا اسی جگہ جا کے فٹ ہو گیا۔ میں آیا تو نبی سہارا پر بیٹھ کر فارغ بھی ہو گئے تھے، تو معلوم ہوتا ہے پتھر بھی نبی کے قدموں میں، کہو کھجور کے تنکے بھی نبی کے قدموں میں، کہہ دو بکریاں بھی نبی کے ہاں پہنچی، کہو سورج بھی نبی کے ہاں آیا۔ جب قرآن آیا آسمان سے لوح محفوظ سے نکلا، جبرائیل نے مطالبہ کیا کہ یا اللہ ہم تیری کلام کو لے کر تیرے کعبہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو جائے، وہاں نبی آ کر وصول کرے۔ اللہ فرمائے خبردار جبرائیل یہ بات اب کہی، اگر تو نے پھر کہی تو یاد رکھنا تجھے بیعظموں میں لکھ دوں گا، کیونکہ یہ میری نبی کی نبوت کا خاصہ ہے، جہاں نبی موجود ہے میری کلام بھی تو بھی وہی چل کے جا۔ اگر مکہ کے شہر میں ہے تو اس گلی میں جا، اگر گھر میں ہے تو گھر میں جا، بسترے میں ہے تو بسترے میں جا، غار ہرا میں ہے تو وہی جا، جبل نور پر ہے تو وہی جا، جبل سور پر ہے تو وہی جا، اگر احد کے مقام پر تو قرآن اور تم وہی جاؤ، اگر صلح حدیبیہ میں ہے تو قرآن وہی جائے، حنین میں ہے تو قرآن وہی جائے، احد مقام پر ہے تو قرآن وہی جائے، اگر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدری صورت بنا کر مدینہ منورہ پہنچو جہاں میرا محمد موجود ہے، کلام وہی پہنچے تم بھی وہی پہنچو۔ جب جنت کی برات معراج کی رات آنے لگی، اللہ کے دربار میں جبرائیل نے عرض کی مولا مہربانی فرما، حکم دے اس براق کو تیرے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دوں اور تیرے نبی یہاں آ کر کے اسے سوار کروں۔ اللہ نے فرمایا خبردار جس گھر میں میرے نبی موجود ہے براق کو اسی گھر کے دروازے پر جا لے جا۔ جب 70,000 فرشتے براق آئی تو جبرائیل باہر کھڑا ہونے لگا، عرض کی یا رب جلیل اب تیرے نبی کو ادھر سے تھوڑی سی آواز دے دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے جبرائیل خبردار یہ بات مت کرو، اگر تو نے آواز دے دی گستاخ اور بے ادب لکھ دوں گا۔ جہاں میرا نبی موجود ہے نکل جاؤ اس راست سے، وہاں جا کر کے اپنے نورانی پر سوار کراؤ اور میرے محبوب کے پاؤں پر مسلو، ادب سے میرے محبوب کو جگاؤ۔ جنگ کی سرزمین کے لوگوں جہاں نبی موجود ہے خدا کے خدائی صحیح کے قدموں میں آئی۔ اس کتاب سے کوئی اونچا ہے شان میں؟ یہ بھی نبی کے پاس آئی، آئی یا نہیں آئی؟ جنت کی براق بھی بولو جبرائیل نبی کے قدموں میں پہنچا یا نہیں؟ 1,24,000 محمد کے ہاں پہنچے یا نہیں؟ پہاڑ نبی کے قدموں میں آئے یا نہیں؟ درخت نبی کے قدموں میں آئے یا نہیں؟ حیوان نبی کے قدموں میں آئے یا نہیں؟ اب ساری خدائی تو آئے نبی کے قدموں میں۔ بدقسمتوں تم کہتے ہیں اٹھو نبی ہمارے پاس آ گئے، شرم تو کر لے، تو کس بات کی مولی ہے جو نبی تیرے پاس آئے؟ کیا میلاد مناتے ہو جب نبی ماں کی گود میں نہیں آتے، شکم میں تھے؟ تو اب آنے کا وقت ہے۔ سیدنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بھی وہی پہنچی جہاں آمنہ طاہرہ موجود تھی، اما حوا بھی پہنچ گئی، بی بی عائشہ بھی پہنچ گئی۔ اما آمنہ پوچھتی ہے کیسے تشریف کون ہو تم؟ بی بی ہم آپ کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو وہ ہیں تیری نوئی جو قیامت کے دن یہ آنے والا بیٹا تیرا ہم سے نکاح کرے گا، ہم تو تیری بہو بیٹی آئی ہے۔ میرے محترم جہاں نبی ہے جنت کی حوریں بھی وہی پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بولو فرشتے وہی پہنچے یا نہیں؟ پوری خدا کی خدائی مبارکبادی دے رہی ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اب بھی کہو کہ نبی ہمارے پاس آئے، تمہارے جیسا بھی کوئی اندھا ہوگا، بے عقل ہوگا، بے شعور ہوگا، ہے وہ میرے اللہ کچھ تو حیا اور شرم کر لو۔ نبی
کیا روح بھی پاک؟ کہہ دو وجود بھی، کہہ دو روح بھی، وجود بھی ہے۔ وہ میرا اللہ، یہ مجلس ہے جس مجلس میں نبی کا روح آئے۔ بھائی آسمان نہیں، یہ سورج چوتھی آسمان پر کھڑا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج چوتھے آسمان سے نکل کر فلانے نواب کے والدہ کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے مجمع میں؟ کوئی کہہ سکتا ہے فلانے صدر کی حکومت میں وہ تشریف لائے یا کی صدارت میں لائے، صدر محترم ایوب خان کے صدارت میں تشریف لائے؟ جب سورج کی ڈیوٹی یہ ہے جہاں کھڑا ہے تو وہاں سے نور ہے، نور کی کرنیں پھیلا دو، ساری دنیا کو روشن کر دو۔ سورج میں اتنی پاور اور اتنا عہدہ ہے کہ یہ ساری کائنات کو اس نے روشن کیا ہوا ہے، کھڑا اپنے مقام پر ہے، یا کسی کے یہاں نہیں آتا، نبی تیرے دروازے پر آتا ہے۔ بھائی ایسے سورج کو غلام قربان کر دوں محمد کے روضہ کے ایک کنکرے پر، جس کے نور نبوت کی کرنیں سارے جہان پر پھیلی ہوئی ہے، وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں محمد کا نور پہنچا ہوا ہے۔ آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ بولو اب کیا چاہتے ہو، نبی ہمارے پاس آئے یا ہم نبی کے پاس جائیں؟ بولو، جو نبی کے پاس جانا چاہے آج ہاتھ کھڑا کرے، انشاءاللہ جلدی سے بلاوا آ جائے گا۔ سیدھا ہاتھ، جو سیدھا ہاتھ نہیں کھڑے کرے گا وہ نمک حرام ہوگا۔ سیدھا 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 ہاتھ، سیدھا ہاتھ۔ اب جنہوں نے سیدھا ہاتھ کیا ہوا ہے وہ دوسرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ آج سے ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔ سیدھا ہاتھ۔ اللہ میاں یہ ہاتھ قبول فرما لے، انہیں اپنے دروازہ میں 5 وقت کی حاضری نصیب فرما دے، اور آج سے توبہ کر دو کہ شرک بھی نہیں کریں گے، خدا کی ذات کو اپنا ہی حقوق دیں گے۔ وعدہ؟ نعرہ تکبیر۔ میں تو چوکیدار محمد دا در در دینا ہو کا، سن سن کے وقدال میری من چاہ غافل لوگ، جہاں محمدی تیار کھڑا اتے مارے سد محاڑا، پڑھ لے کلمہ ہو جا مومن جینے جنت جانا۔ عقل مدانو نکتہ کافی، لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلانو اثر نہ کر دی، پندھ نبی سرور۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل سے پڑھو، اللہ کرے مرتے وقت یہ جملے نصیب ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ وہ صحابی ایک چادر والا نواب آپ کے پیچھے پڑ رہا ہے، دوسرے دن بھی چلا گیا، تیسرے دن بھی چلا گیا۔ سید الکونین کی ذہن کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میرا صحابی خیر ہو، میں محمد کی دعا خطبے کو کیوں چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا کی سرداروں سناؤ،
اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے بھی یہ بیان کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن سید الکونین رحمت دو عالم جلتی سے پھرے. صحابی کا ایک پاؤں باہر تھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا. سید الکونین نے اشارہ فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب صحابی وہی رک گیا، سوچتا ہے کہ اب نبی کا حکم ہو گیا، اشارہ ہو گیا. اگر باہر والا پاؤں اندر لے آتا ہوں تو نبی کے حکم کی خلاف ورزی، یہ اندر والا پیر باہر لے آتا ہوں تو نبی کے حکم کی خلاف ورزی. اب جہاں کھڑا ہے اسی حالت میں کچھ مسجد میں کچھ وجود باہر جوتیوں میں بیٹھ گئے. سید القومین رحمت دو عالم کی نگاہ اس صحابی کے چہرے پر لگی ہوئی ہے، اور اس صحابی کے ذہن میں تین فکر پیدا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سب سے پہلا فکر یہ تھا کہ آج سید القومین رحمت دو عالم حکم فرمائیں گے، میرے صحابی میں محمد کے خطبے کو چھوڑ کر کیوں جاتا؟ اگر نبی کے سامنے سچ بولتا ہوں تو خدا کا شکوہ ہوتا ہے، قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤں؟ اگر ہیری پھیری کرتا ہوں ایمان ضائع ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر اگر دیر کرتا ہوں گھر والی کی نماز سجدہ قضا ہو گیا. اس ذات نے اعلان فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. محبوب ہم اعلان کر دے مومنوں میں، میرے ماننے والوں، محبوب ہم اپنی امت کو اطلاع فرما دے جو آپ کا امتی جان بوجھ کر آمدن میرا سجدہ چھوڑ دے گا تو میں اسے جہنم میں 80 غوطہ دوں گا. اور صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ ایک غوطے میں جہنم میں کتنا عرصہ دراز رہیں گے؟ ایک دن، 2 دن، مہینہ، 1-2 مہینے، سال؟ یا رسول اللہ فرمایا لا. ہاں پیارے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترک الصلاة متعمدا حتى مضى وقتها عذب في النار حقبا والحقب 63 يوما كل يوم مقداره الفزناء كما قال. 2,88,00,000 سال تک ایک ہی غوطے میں جہنم میں رہے گا بے نماز. بے نمازوں، میری ماں بہنوں سن لو، میرے بے نماز عزیزوں سن لو، اللہ کی قسم یہ کتاب اللہ اٹھا کر حضور سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک بدترین سے بدترین مخلوق بے نماز. 80 غوطہ ملے گا، ایک غوطے کی مقدار 2,88,00,000 سال تک جہنم کے اندر رہو گے. اب حساب کرتے رہنا کتنے نوازے چھوڑ بیٹھے ہو، کتنی سزا جہنم میں ملے گی. اپنے آپ کے بدخواہ بنے بیٹھے ہو. دنیا کی کاروبار ہوتی ہے 5 منٹ خدا کے گھر میں سجدے میں لگتے ہیں، یہی سجدہ چھوڑ بیٹھے اخروی زندگی، عیش و عشرت والی زندگی کو تر کر بیٹھے جہنم خرید کر بیٹھے ہو. بھولے نوجوانوں، اور تمہاری جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کا 1000 سجدہ بھی برابر نہیں ہو سکتا. جب جوان خدا کی دربار میں سر بسجود ہوتا ہے اللہ کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے. اللہ فرماتے جبرائیل جی رب جلیل دیکھ آج اس جوان نے میرے دروازے پر جبھی جھکا کر کہہ دیا سبحان ربی الاعلی. اللہ فرماتے جبرائیل لکھو آج اس میرے بندے نے میں خدا کی تخلیق انسانیت کا حق ادا کر دیا. جب دوسرا سجدہ کرتے ہو تو اللہ فرماتے جبرائیل جی رب جلیل اس پر انسانی بنیادی حقوق تھا، اس نے دوسرے سجدے میں اپنا انسانی بنیادی حقوق بھی ادا کر دیا. جب سلام پھیرتے ہو اللہ کی قسم اللہ کریم حکم دیتے جبرائیل یہ جہنم کے دروازے بند کر دو، میرے محبوب کی امتی کے لیے جنت کے دروازے کھول دو.
اب سودا منظور ہے یا نہیں؟ نوجوان بیٹے ہاتھ کھڑا کرے، آئندہ سجدہ ہم قضا نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی انعام ہے۔ آپ لوگوں کو سیرت سننے کے لیے آئے ہو، یہی انعام تو آج دے دو۔ فرشتے تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام محمد کے دروازے پر لسٹ بنا کر لے جائیں گے۔ پیارے آج تیرے سجدے کا، تیرے امتی تیرے خدا کے سجدے کا اقرار کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے۔ پھر ہاتھ کھڑا کرو ذرا، پھر ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ کریم دیکھ رہا ہے، بڑی نگاہ والا دیکھ رہا ہے۔ خدا کے فرشتے لکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر، دل سے کیا، مگر وہ کرے جو باپ کا حلالی بیٹا ہو، جو مشکوک النسل ہے وہ نہ کرے۔ اب بار بار پھر کرو، جو حلالی بیٹا ہے وہ کرے کہ آج سے زندگی تک سجدہ قضا نہیں کروں گا۔ نمک حلالی کا ثبوت دے دو۔ بہت اچھے، اللہ میاں یہ ہاتھ قبول فرما۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہوگے تو کیا کرو گے؟ اللہ نیک نصیب جناب ہو دے، بڑھویں دے نیک سبب دے، دل کو صاف کر جا بندہ متا مل پوی وطرب۔ اللہ دی قسم صحابی رو رہا ہے، سید الکونین رحمت دو عالم نے فرمایا میرے صحابی میں محمد کی دعا کو کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ صحابی روتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جو سچ بولتا ہوں خدا کا شکوہ ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہوں تو ایمان ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ جو لوگ آپ کی معیت صحبت اجلاس میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہی مومنوں کو اطلاع دے دے مومنو اگر تمہیں میری دوستی مطلوب، چاہتے ہو کہ زندگی میں خدا ہمارا دوست بن جائے، جب تم کسی چیز سے پیار کرتے ہو اس کے پیار کے ذرائع بھی تلاش کرتے ہو تاکہ یہ میرے قریب ہو جائے، یہ مجھ سے الائے، یہ مجھ سے بات کرے، ذرائع تلاش کرتے ہو۔ اللہ کریم نے اپنی محبت کے ذرائع محبوب کو بتلا دیے کہ اس امت کو بتلا دے، جو امتی آپ کا چاہتا ہے کہ زندگی میں خدا میرا دوست بن جائے، جس کو میری قرب کی ضرورت، میرے دیدار کی ضرورت، میری خوشنودی کی ضرورت، میری رضا کی ضرورت، میری جنت کی ضرورت، مجھ سے میری رحمت کی ضرورت، میری محبت کی ضرورت، اس کے لیے ذریعہ بتاتا ہوں۔ اللہ میاں کیا ذریعہ ہے؟ تیری محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ فرمائے جو تم میری محبت چاہتی ہو، خدا نے قسم کھائی مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اگر تمہیں بغیر میرے محبوب کے قرآن کے سما کے نیند آ گئی تو مجھے رب نہ ماننا۔ ابو جہل کو لوگوں نیند نہیں آتی تھی، پھر ابو جہل نے اپنے نیند کا ذرائع سوچے کہ کیا کروں، بغیر نبی کے قرآن کے سما کے نیند نہیں آتی۔ اب اس نے کہا لوگوں کے سامنے کھڑا ہو تو وہ مجھے میرے کون سے پکڑے گے؟ تو رئیس ہو کر امیر ہو کر ہمیں تو روکتا ہے، تو قرآن سنتا ہے جادوگر کی زبانی۔ تو پھر اس نے کیا اپنے گھر سے اس نے ایک خندق کھودی، ایک غار لگا لی، اور اسی میں چلتے چلتے سلنگ وہ نبی کے دیوار سامنے آ کر کے وہی سوراخ اسی میں آئے، آہستہ آہستہ آئے نبی کے دیوار کے سامنے سوراخ نکالا اور ایسے کان رکھ کر بیٹھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو قرآن پڑھ رہے، ابو جہل قرآن سن رہا ہے۔ خدا قادر ہے یا نہیں؟ اسی طرح تم بھی اگر اٹھ جاؤ تو انشاءاللہ یہ سفید ریش نہ کہنا پھر، اور بات نہیں کہتا کیونکہ سخت بات کہہ دوں تو پھر اسی طرح ہو جائے گی، بس نیند نہیں آئے گی۔ تو ابو جہل پکڑا دیا، ادھر سے ابو جہل کا سرنگ تھا، ادھر سے اخنس کافر بےمان کا سرنگ تھا، تو ایک دن دونوں برابر ہو گئے۔ تو کہا تو کیسے؟
نے کہا تو کیسے؟ اس نے کہا دیکھو بتاؤ کسی کو نہیں، خدا کے لیے مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں اپنے بھتیجے محمد کی زبانی قرآن نہ سنوں، اللہ مجھے نیند نہیں آتی، تڑپا رہتا ہوں، تڑپتا رہتا ہوں، پھر ایک دن نہیں پھر کئی ہفتے نیند نہیں آتی، سارے رات بیٹھا رہتا ہوں، جب آپ کی زبانی قرآن سن لوں نشہ آ جاتا ہے، اس لیے مجبور ہوں۔ اس نے کہا اگر تو مجبور ہے تو میری بات بھی کسی کو مت بتاؤ۔ خدا قادر ہے یا نہیں؟ تو بولو بھائی، ابو جہل کا مطالبہ عوام کے سامنے کیا تھا؟ سنو قرآن سنا دو، حضرت سناؤ قرآن؟ نہیں ہمیں تو قرآن آتا ہے جھنگ والو، وہ سید نہیں ہے جو ہمیں دورے یاد ہو کسی دے۔ اللہ کرے یہ بھی حافظ عالم قاری بن جائیں، دعا ہے۔ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ عوام کے سامنے مطالبہ ابو جہل کا